ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ جو ولنریبل سیکشنز آف دا پاپولیشن ہیں، جیسے خواتین ہیں، جیسے بچے ہیں یا ایلڈرلی لوگ ہیں، ان کو ان کی ایویکویشن کے لیے اور ان کی جو کیئر ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. اور بڑے ہارٹننگ امیجز تھے کہ ریسکیو 1122 کے جو پرسنل ہیں یا جو پولیس کے لوگ ہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے انفنٹس کو، بچوں کو اٹھا کے ریسکیو کیا ہے، سینے سے لگا کے ریسکیو کیا ہے. تو میرے لیے ایز چیف ایگزیکٹو بہت خوشی کی بات ہے، اطمینان کی بات ہے کہ میری تمام ٹیم نے اور این ڈی ایم اے انکلوڈیڈ، انہوں نے بہت ایک ٹیم ہو کے ایز ون ٹیم بڑے یونیفائڈ طریقے سے یونٹی سے کام کیا ہے. تو میں ان سب کو شاباش بھی دیتی ہوں. اوور نائٹ کوئی ریلیف نہیں ہوتا، اس کو ٹائم لگے گا، لیکن لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کا پرائم منسٹر، ان کی چیف منسٹر، ان کے منسٹرز، ان کے ادارے، ان کے ایم این ایز، ان کے ایم پی ایز جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور تکلیف میں ان کے ساتھ ہیں. ہمیں صرف ڈیمیج کنٹرول نہیں کرنا، ہمیں صرف فائر فائٹنگ نہیں کرنی. ایز اے پروگریسو نیشن جس کو اپنی تکلیفوں کا پتہ ہے، اپنے مسائل کا پتہ ہے، صرف پتہ ہونا کافی نہیں، ان کا حل جو ہے وہ ہولسٹک سولوشن بھی اس کے لیے چاہیے. پانی جو ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور پانی ایک ریسورس ہے. ایک بھی میرا دل چاہتا ہے کہ ایک بھی بوند پانی کی ضائع نہیں ہونی چاہیے، ہماری فصلوں کے کام آئے، ہمارے لوگوں کے کام آئے. بھلے انڈیا اپنے اسپل ویز کھول دے، ہمارے پاس ایسا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے کہ ہم اس پانی کو ریسیو کریں، اس پانی کو سٹور کریں اور اس پانی کو اپنے لیے استعمال کریں، اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں. اس کے لیے ایک کمپلیٹ ایک جو سائنٹیفک سلوشن چاہیے، ایک کمپلیٹ انجینئرنگ سلوشن چاہیے، جس کے اوپر میں اب بیٹھ کے کام کروں گی. اگلے سال میری کوشش ہوگی کہ ہمارے پاس ایک پورا ہولسٹک سلوشن ہو اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس پہ آج سے ہم کام شروع کریں، کل کا انتظار نہ کریں. ریہیبلیٹیشن بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میری ہدایات ان کو چلی گئی ہیں کہ کمپنسیشن جو ہے وہ سب کو ملنی چاہیے. جو ہمارے کراپس ڈیمیج ہوئے، چاول کی فصل ہے اور کاٹن کی فصل ہے، تو وہ اس میں جو میں نے ان کو کہا ہے کہ لاس شیٹس اپنی پوری بنائیں. ہم انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں اور پنجاب کے عوام کو بھی میں یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی ریہیبلیٹیشن میں، چاہے وہ ہماری جو کسان بھائی ہیں ان کے جو نقصانات ہیں، یا جو ہمارے نادار غریب ایسے پنجاب کے ریزیڈنٹس ہیں جن کو سیلاب میں نقصان پہنچا ہے، یا جن کی زندگیاں چلی گئی ہیں، یا جن کا لائف سٹاک کا لاس ہوا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گی اور پوری محنت سے ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ریہیبلیٹیٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ پرائم منسٹر. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، منسٹر پلاننگ چودھری احسن اقبال صاحب، فیڈرل پروونشل منسٹرز، چیئرمین این ڈی ایم اے، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس اور درجہ بدرجہ تمام وفاقی اور صوبائی افسران، آج یہاں پر ہم نے ایک بھرپور پریزنٹیشن لی ہے، اور یہ جو حالیہ ہفتوں میں جو آفت جس نے پہلے بے پناہ گلگت بلتستان میں، پھر کے پی میں انسانی جانوں کا وہاں پر ضیاع ہوا، اب یہ شدید طغیانی پنجاب کے میدانوں سے گزر رہی ہے، اور اس کا جو انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے، ہمیں سب کو اس کے اوپر بہت دکھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس حوالے سے جو کاوشیں پنجاب حکومت چیف منسٹر کی سربراہی میں کر رہی ہیں، وہ یقیناً لائق تحسین ہیں، جس میں آپ کی پی ڈی ایم اے 1122، ہیلتھ، اریگیشن اور پولیس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جڑے ہوئے محکمے ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں. میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح سے ہمارے جو یہاں پر فیڈرل منسٹر بیٹھے ہیں، ان کے صاحبزادے جو ایم پی ہیں، اور ساتھ ہمارے جو پولیٹیکل یہاں کی ناروال کی جو لیڈرشپ ہے،
میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں چیئرمین NDA میں اور ان کی ٹیم کو اور افواج پاکستان کو اور ان کی جو اٹیچمنٹس ہیں جو دن رات یہاں پر سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو کام کر رہی ہیں, دن رات ہیلی کاپٹرز مہیا کر رہی ہیں, بوٹس مہیا کر رہی ہیں, اور اس طرح دوسری جو انتہائی اہم جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ مل کر جو کام, تو یہ اصل میں ایک سینس آف کوآپریشن ہے حکومت پنجاب کا اور تمام متعلقہ اداروں کا, جو دن رات ٹیم ورک کی شکل میں جو کام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹیم ورک ہے جس کا الحمدللہ آج جس کا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا تھا وہ اس کو منیمائز کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2022 میں جو اس طرح کی آفت آئی تھی, کلاؤڈ برسٹ ہوئے, فلیش فلڈز آئے اور پھر جو تباہی ہوئی, اور 2022 کی تباہی کا مین جو نشانہ تھا وہ صوبہ سندھ تھا اور بلوچستان تھا, اور اس کے بعد کسی حد تک KP اور پنجاب کے 1.5 جنوبی اضلاع تھے, اور لاکھوں ایکڑ زمینیں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں, اور کئی $100 بلین کا پاکستان کی معاشی جو ہماری جو اس کو نقصان پہنچا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ بات اب عیاں ہے کہ پاکستان ان ممالک میں بدقسمتی سے شامل ہے جو کہ قدرتی آفات کے نشانے میں ہے, اور پہلے 10 ممالک جو سرفہرست ہیں ان میں پاکستان کا نام شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں یہ بات بالکل اپنے ذہنوں میں ایبسلیوٹلی ہمیں اس کو کرٹیکلی اس کو ہمیں اجاگر کر لینا چاہیے کہ یہ اب آئندہ آنے والے سالوں میں یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ رپیٹ ہوتا رہے گا. اب یہ ہمارے اوپر اس کا انحصار ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو میٹ کرتے ہیں, اس چیلنج کو مل کر من حیث القوم وفاق اور چاروں اکائیاں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر مل کر اس کا ہم مقابلہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا. تو اس کے لیے یقیناً صوبوں نے اپنے لیول پر تیاری کرنی ہے, PDMAs ہیں, وفاق کے لیول پر NDMA ہے, اور پھر ساتھ جتنے بھی الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں, اینٹیٹیز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو مکمل پریپیئرڈنس دکھانی ہوگی. مگر سب سے بڑھ کر جو واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہمیں بلڈ کرنی ہے. اگر سٹوریج ہوگی تو فلیش فلڈز میں بھی کمی آئے گی, کیسکیڈنگ جو اس کا عمل ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا. اگر سٹوریج نہیں ہوگی تو پھر ہم جتنی بھی کوشش کر لیں وہ کوشش انکمپلیٹ ہوگی. ہمیں یہ ریسورسز خود جنریٹ کرنے ہوں گے, ہمیں یہ ریسورسز خود جمع کرنے ہوں گے, اور پاکستان کے اندر صوبوں میں وفاق میں مل کر یہ سخت ہے کہ انشاءاللہ ہم اگر سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کے وسائل ہم اس کا حل ڈھونڈ لیں گے. اسی لیے جو پچھلی ہماری ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی, میں نے اس ایشو کو فلیگ کیا تھا کہ اسٹوریج کیپیسٹی از نیڈ آف دی آر, اور اس کے لیے ہمیں بغیر وقت ضائع کیے اس کی تیاری کرنی چاہیے, چاہے وہ دیامر بادشاہ ڈیم ہے, مومن ڈیم ہے, یا پھر صوبوں میں آپ کے یہاں پر پنجاب میں 1-2 چنیوٹ میں آپ کے پاس 1-2 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جہاں پر آپ اسٹوریج کیپیسٹی بلڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح جہاں ہم نارتھ میں چھوٹے چھوٹے ڈیم نہ بن